اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار دیا، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو، تذکرے کو بلند کیا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب سے لو لگائیں۔ تو یہ سورہ انشراح ہے، یہ پہلا لفظ ہے الم نشرح، اس سے اس کا نام بنا ہوا ہے۔ اس کا جو مضمون ہے، ابھی جو سورہ گزرا ہے سورہ والضحیٰ، بالکل اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی اور والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مقصد ہے آپ کو تسلی دینا۔ تسلی کس بات کی؟ اوپر کا جو سورہ تھا اس میں وحی کے رکنے سے کئی مرتبہ وحی کا سلسلہ رکا مختلف مصلحتوں سے، تو اس پہ آپ جو پریشان ہو گئے تھے اس پر تسلی تھی۔ اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو تسلی ہے وہ جیسے آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو آپ کو بالکل ہی نیا تجربہ ہوا کہ بالکل جن حالات کا تصور نہیں تھا، ایک دم ایسے حالات آپ کے سامنے آئے، اس سے آپ کو طبیعت کو خلجان ہوا، بے چینی ہو گئی، الجھن ہوئی۔ ان حالات میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو حضور پاک کو نبی ہونے سے پہلے بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ مکے کے لوگ جو آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے، ہر کوئی عزت کرتا تھا، آپ کی بات مانی جاتی تھی۔ اب جیسے ہی آپ نے نبوت کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، توحید کی طرف بلانا شروع کیا، تو ایک دم سب بدلے ہوئے نظر آئے، سب کی نگاہیں بدل گئیں اور سب کی طرف سے تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ آپ راستے چلتے تو لوگ پیچھے سے آوازیں دینے لگے، ستانے لگے، تو مشکلات ہی مشکلات سامنے آئیں۔ تو یہ اچانک جو کیفیت ہوئی، حالانکہ آپ کے اندر ایسے حالات، مشکل اور سختی کے حالات کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو گئی تھی، لیکن جو ابتدائی زمانہ تھا تو یہ سب چیزیں دیکھ کے آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ بھئی کل تک جو سننے والے، ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو کیا ہو گیا؟ تو اس پہ آپ کو تسلی دی گئی۔ تو جیسے اوپر کے سورے میں 3 نعمتیں بتائی گئی تھی، تو اس میں بھی اپنی 3 نعمتوں کا اللہ ذکر کیا، اللہ نے دوسری 3 نعمتوں کا۔ پھر آپ کو گویا تسلی دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں تو پھر دل شکستہ ہونے کی کیا بات ہے۔ تو اس میں پہلی نعمت جو بتائی ہے وہ ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ تشریح اس کی آئے گی آگے۔ دوسری نعمت ہے آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ جو تھا نبی بننے سے پہلے،
قوم کی حالت آپ دیکھ کر کڑتے رہتے تھے، اور جتنے مذاہب تھے چونکہ ان میں بھی بگاڑ تھا تو ان پہ بھی آپ کو اطمینان نہیں تھا، نہ یہودیت پر، نہ نصرانیت پر، نہ مجوسیت پر۔ اور پھر عربوں میں بھی حنیف نام کے اکا دکا لوگ گزرے ہیں جو توحید کی بات کرتے تھے، مگر وہ مبہم سی بات تھی، پورا کوئی ایک نظام نہیں تھا ہدایت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی دے کے وہ جو آپ کی بے چینی ہے وہ ختم کر دی، آپ کے سامنے پورا نظام آ گیا۔ پھر تیسری نعمت، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ تو دعوت کے بعد جو ہے مکے والوں نے مخالفت شروع کی، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا تذکرہ بہت پھیل گیا، اور بھی اس کی وضاحت ہے آپ کے ذکر کو اللہ نے کیسے کیسے بلند کیا، اس وقت کتنا کیا، بعد میں کیسے کیا۔ تو یہ تین نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ جس دور سے آپ کا سابقہ پڑ رہا ہے، جیسے حالات آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ دور بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، تنگی کے ساتھ ایک فراخی کا بھی دور ساتھ ہی ساتھ لگا ہوا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کہ سورہ میں فرمایا گیا ہو والضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ ہر بات کا مرحلہ آپ کے لیے پہلے سے بہترین ثابت ہوگا۔ تو اس میں بھی، اس سورہ میں بھی تسلی دی گئی ہے کہ ابھی جو مشکل حالات چل رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ پھر سورہ کے آخر میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ کاموں سے مشغول ہو جائیں تو خوب محنت اور مشقت اٹھا کر خوب جم کے عبادت کریں اور اپنے رب سے لو لگائیں۔ تو آخر میں بتایا کہ ان حالات میں مقابلے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ خوب تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی یاد میں ڈوبا جائے، سب سے بے نیاز ہو کر آپ اللہ ہی سے جڑ جائیں، بس یہی حل ہے، ان حالات سے نمٹنے کی قوت آئے گی۔ تو یہ وہی بات ہے جو سورہ مزمل میں 9 آیتوں میں آئی تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے تو اللہ سے تعلق، تنہائی کی عبادت، اس سے آپ کے اندر وہ روحانی طاقت آئے گی کہ یہ سب حالات آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ پہ ایک مختصر نظر ہے۔ اب جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کا مطلب ہے آپ کو ہم نے ایک وسیع علم عطا فرمایا، اور مخالفین سے کے مقابلے میں جمنے کے لیے جو صبر، برداشت، تحمل چاہیے وہ صفت بھی ہم نے دے دی۔ در منصور میں یہ تفسیر ہے۔ تو علوم اور معارف، گہری گہری باتوں کا دل میں آنا، اور پھر بہترین اخلاق کا پیدا ہونا، صبر برداشت، اس کو کہتے ہیں الم نشرح، کہ آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ اب آپ کو علم بھی ملا ہے اور بہتر اخلاق بھی ملے ہیں۔ اور اس کے معنی ہے سینے کا منور ہونا، فراخ ہو جانا، کھل جانا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب حق دل پہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل حق ہے ہر اعتبار سے، اور پھر بات دل میں بھی اچھی طرح اتر جاتی ہے اپنے کہ بھائی یہ بات بالکل صاف بات ہے، حق ہے، تو دل میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں سینے کا کھل جانا۔ اسی مفہوم میں قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انعام کی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، بس جس کے بارے میں اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی حق ہونے پر اسلام کے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، دل میں بات اچھی اتر جاتی ہے وہ، اور قبول بھی کر لیتا ہے اس کا دل۔ اب جو ہے بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں جو سینہ کھول دینے کی بات ہے، شرح صدر، اس میں وہ واقعات بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کر آپ کے دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا تھا، وہ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو شق صدر کہتے ہیں، سینہ چیرنے کو۔ حدیثوں میں جو الفاظ ہے شق صدر، تو کہتے ہیں کہ یہ ضمناً وہ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ معتبر روایات سے، صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ 2 مرتبہ آپ کے سینے کو چیر کر حضرت جبرائیل السلام نے دھویا اس کو۔ پہلی مرتبہ جب آپ 4 سال کی عمر تھے، اپنے دودھ پیتے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، ساتھ گئے تھے، تو وہاں پر جبرائیل آئے اور آپ کو لے گئے اور آپ کا سینہ چیرا، اور اس میں سے دل نکال کر، جو شیطان کا ہر انسان کے دل میں شیطان کا ایک حصہ ہے، فرشتے کا ایک حصہ ہے، تو شیطان والا جو حصہ ہے اس کو نکال دیا، پھر اس کو دھو کر بند کر دیا۔ وہ آپ کے ساتھ چھوٹے بھائی تھے، وہ ہیبت کھا گئے اس کو دیکھ کر۔ تو اس کا تذکرہ جو ہے مسلم شریف میں ہے، کتاب الایمان باب الاسراء میں۔ ایسے ہی معراج کے موقع پر جو آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، اوپر لے جانے سے پہلے بھی حضرت جبرائیل السلام زمزم ساتھ لے کے آئے تھے، تو آپ کے سینے کو چیرا گیا اور اس کو دھویا گیا، اور ایمان اور حکمت سے آپ کے سینے کو بھرا گیا۔ یہ روایت بھی بخاری میں ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں جو روایتیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اور 2 مرتبہ بھی آپ کے سینے کو شق کر کے اس کو دھویا گیا ہے۔ ایک تو 10 سال کی عمر میں، دوسرے وحی کے آغاز پہ جب وحی شروع ہوئی اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات کی روایتیں ہیں اس پر محدثین مطمئن نہیں ہو اس پہ۔ اب قرآن مجید میں ہم اگر دیکھیں، یہ شرح صدر کا لفظ اور جگہ بھی آیا ہے قرآن میں، سینے کو کھول دینے کا، تو اس پہ ہم غور کریں تو 2 معنی نظر آتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک جو کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، تو سورہ انعام میں آئے تھے جو میں نے ابھی پڑھی، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ایسے سورہ زمر میں ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا تو وہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی میں جیتا ہے، پھر ایک بصیرت اس کو ہوتی ہے۔ تو یہ 2 مقامات پر بھی تذکرہ آیا ہے۔ ان 2 مقامات پر سینہ کھولنے سے مطلب کیا ہے کہ دل کے اندر سے ہر قسم کا شک، شبہ، خلجان پورا دور ہو جانا، اور پورا اطمینان ہو جانا کہ اسلام ہی کا راستہ حق کا راستہ ہے، یہ معنی میں ہے۔ دوسرا سورہ شعراء میں آیت نمبر 12-13 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے اس کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا وحی دینے کے بعد کہ اب فرعون کے پاس آپ جائیے، وہ بہت سرکش ہو گیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ولا ینطلق لسانی، میری زبان چل نہیں رہی ہے، تو وہاں بھی سینہ تنگ ہونے کی بات ہے۔ اور ایک پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، میرا معاملہ آسان فرما دیجئے۔ تو یہ شرح صدر کا لفظ یہ 2 جگہ پر بھی آئے۔ وہاں مراد کیا ہے کہ نبوت جیسے عظیم کام کو سنبھالنے کے لیے، اور فرعون تو بہت بڑا زبردست ظالم تھا، بڑا روب کا ماحول تھا، اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں محسوس کر رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں، کیسے بات کروں۔ تو وہاں سینہ کھولنے کا مطلب اے اللہ میرا سینہ کھول دے، سے مطلب کیا تھا؟ ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ تو سخت سے سخت کام پر جانے کے لیے، مہم پر جانے کے لیے جو حوصلہ چاہیے کہ آدمی بغیر کچھ ہچکچائے کے آگے بڑھ جاتا ہے قوت سے، میں کروں گا، تو اس کیفیت کو بھی شرح صدر کہتے ہیں۔ تو وہ وہاں مراد ہے کہ مجھے ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ عطا فرمائیے۔ اب یہاں جو علم نشرح آ رہا ہے اس میں دونوں مفہوم بھی ہم غور کریں تو، یعنی اسلام کے حق ہونے پر دل کھل جانا وہ بھی مراد ہے، اور ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جانا کہ کھل کے دین کا کام کریں وہ بھی۔ یعنی ہم نے آپ کے دل کو ماشاءاللہ ایسی کیفیت دے دی ہے کہ اب آپ کو کوئی نہ شک شبہ ہے، نہ کوئی خلجان ہے، اب تو آپ کے اندر ایک حوصلہ آ چکا ہے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے مراد یہ جیسے کہ آپ نصارہ، مجوس، یہود سب کو غلط سمجھتے تھے، اور حنیفیت جو عربوں میں تھی اس سے بھی مطمئن نہیں تھے،
تو نبوت عطا کر کے وہ خلجان دور ہو گیا، یعنی اسلام حق ہے، اب پورا راستہ مل گیا آپ کو، پہلے راستہ پورا ملا ہوا نہیں تھا، پورا سمجھ میں آ گیا، اب پوری طرح آپ کو اطمینان ہے، کامل اطمینان ہے، یہ پہلے معنی کے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ وسعت قلبی عطا کر دی ہے جو اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے چاہیے تھی، اور وسیع علم اور حکمت عطا کی ہے جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو سنبھال سکے۔ عربوں میں جو بگاڑ ہے اس کو سنبھالنے کے لیے، سنوارنے کے لیے جیسا علم چاہیے اور جیسی حکمت چاہیے وہ اللہ نے آپ کو دے دی، اور پھر بڑی سی بڑی مخالفت پر بھی آپ ڈٹ جائیں ایسا حوصلہ بھی آپ کو عطا کر دیا ہے، تکالیف برداشت کرنے کا حوصلہ بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ شرح صدر کی دولت اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، آپ کے دل کی کیفیت اتنی اچھی ہے۔ اب وہ عارضی طور پہ ہو رہا تھا، اچانک ماحول جو خلاف ہو گیا تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آتا، اندر سے حوصلہ آ چکا تھا، اسلام کے حق ہونے پہ پورا یقین تھا، تو اللہ یاد دلا رہے آپ کو تو یہ سب چیزیں حاصل ہیں۔ تو اب اچانک سامنے مشکلات آ رہی ہیں تو اس سے اداس ہونے کی، دکھی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آغاز ہے، اس واسطے یہ نئے نئے حالات دیکھ کے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ جو علم نشرح سے سینے کو شق کرنے کی جو حدیث مراد لی ہیں جن لوگوں نے، وہ زیادہ اس سورے کے حساب سے مناسب نہیں ہے اتنا اس کی تشریح، اس لیے کہ شق صدر الگ ہے، شرح صدر الگ ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں شرح صدر کا لفظ ہے وہ الگ مفہوم ہے، اور شق صدر کے معنی تو چیرنے کے ہیں، وہ احادیث میں ہے۔ چنانچہ مشہور تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی کی، تو انہوں نے لکھا کہ یہ شق صدر کی تشریح کرنا یہ محققین کے نزدیک کمزور ہے، ضعیف ہے، اتنی مضبوط بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، دین کی خدمت پورے یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔